دیدار ہو مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ناظرین کے لیے ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہے۔ پروگرام تو لانگ ڈرائیو ہی ہے، لیکن عید کے دنوں میں آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے تو اسپیشل ریکارڈنگ ہے۔ اور آج کا جو ہمارا سفر ہے وہ گلشن اقبال کراچی سے ٹھٹھا کی طرف ہے۔ بہت ساری باتیں ہوں گی، بہت کچھ اس میں ہم سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور آج کے پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ میرے ساتھ مفتی دعوت اسلامی، مفتی علیہ سنت، مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں۔ مرحبا کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک کے ایپیسوڈز میں ہم دونوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک نئے مبلغ بھی ہیں، مولانا عبد الواجد مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ تو سفر تو کہ تھوڑا طویل ہے، تو کوشش ہوگی کہ آپ تک معلومات بھی پہنچیں، علم دین کی باتیں بھی ہوں، جنرل نالج بھی ہو اور بہت کچھ۔ لیکن پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں، بلکہ اس سے بھی پہلے چونکہ ابھی گھر سے ہم روانہ ہوئے ہیں تو سواری کی جو دعا ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا سخر لنا هذا وما وما كنا كنا له مقرنین له مقرنین وإنا وإنا إلى ربنا إلى ربنا لمنقلبون۔ لمنقلبون۔ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ بھی نیت کر لیجئے کہ جب بھی سواری پر سوار ہوں، سفر پر جائیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ بڑی برکتیں اس دعا کی، جو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ دیکھا ہے ایک تعداد ہے جن کی عادت ہوتی ہے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس کی بڑی ترغیب بھی پائی جاتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہوگا آپ کے ساتھ بھی، دعا پڑھ کے سفر شروع کیا اور ایسا لگا کہ حادثہ ہوتے ہوتے بچ گئے۔ کیا پتا اسی دعا کی برکت تھی، اسے نظر رکھنا چاہیے۔ اور واقعی اس دعا کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے کہ حادثات سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں دعائیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ۔ مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے کل برج قیامت میرے زیادہ نزدیک وہ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ تو سفر میں بھی درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، یا اچھی بات کریں یا درود پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تو انشاءاللہ آپ کا سفر بھی زیادہ مبارک رہے گا۔ ناظرین، لانگ ڈرائیو ایک کانسیپٹ ہے، پروگرام ہے جس میں ہم کہیں کا سفر اختیار کرتے ہیں اور سفر کے دوران مبلغین کے ساتھ ہم بات چیت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ کئی ایپیسوڈز میں مفتی صاحب کا ساتھ رہا، اور اس میں ایک نیت یہ ہے کہ سفر کرنے کا ایک انداز بھی ہمیں دیکھنے اور سننے کو مل سکتا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ اگر آپ کا ہم سفر اچھا ہو تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا سفر کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ ایک ایپیسوڈ اسی ٹاپک پر ہم نے کیا تھا مفتی صاحب کے ساتھ ہی، کہ ہم سفر کیسا ہونا چاہیے، جب آپ سفر پر جائیں تو کن باتوں کا خیال ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو یوٹیوب پر جا کر مدنی چینل پر آپ پریویس ایپیسوڈز میں اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ٹھٹھا ایک چھوٹا سا شہر ہے اور کراچی سے قریب ہے، تاریخی اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور بہت کچھ وہاں پر دیکھنے کو لوگ جاتے ہیں، لیکن ہم کیا دیکھیں گے، وہاں پر کیا کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کچھ دیر کے بعد ملاحظہ کریں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے جس پر ہم انشاءاللہ کلام کا آغاز کرتے ہیں، مفتی صاحب سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ انسان ماضی پرست ہے، ماضی کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور تاریخ کے بارے میں جاننا بھی چاہتا ہے، اور اسی تجسس کی وجہ سے انسان نے بہت کچھ کیا، بڑے بڑے شہروں کو، زمینوں کو کھود ڈالا، دنیا کا سفر کر لیا، اور ایک بہت بڑا کوشچن کیا جاتا ہے کہ دنیا کی تاریخ کیا ہے، اقوام کی تاریخ کیا ہے، میری تاریخ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہماری زندگی میں تاریخ کی کیا اہمیت ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ نے جو ٹھٹھا کا تعارف کروایا ہے
اس حوالے سے میں عرض کروں کہ آج تو یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، لیکن ایک بہت عرصہ ایسا گزرا ہے کہ یہ اس پورے بر صغیر کے بڑے مشہور شہروں میں سے ایک شہر ہوا کرتا تھا، اور یہ باقاعدہ دارالسلطنت تھا، یعنی کیپٹل تھا، اور کیپٹل بھی کسی ایک سلطنت کا نہیں بلکہ بہت ساری سلطنتوں کا اور بہت سارے بادشاہوں کا۔ اس کی ایک بہت بڑی یعنی کہ واضح سی دلیل آپ یہ سمجھ لیں کہ ٹھٹھا کا جو قبرستان ہے، جسے مکلی کا قبرستان کہتے ہیں، یہ ٹھٹھا مکلی یعنی کہ یوں ہے بالکل ساتھ ساتھ، تو یہ جو مکلی کا قبرستان ہے یہ دنیا کے بڑے قبرستانوں میں سے ایک ہے، دنیا کے بڑے قبرستان، یعنی دنیا کے اگر آپ 5 شاید سب سے بڑے قبرستان شمار کریں تو ان میں سے ایک مکلی کا قبرستان، اور اس قبرستان میں تقریباً 500 بادشاہ اور بادشاہوں کی فیملی کے افراد دفن ہیں۔ اللہ تو اب جہاں درجنوں بیسیوں بلکہ اس سے بھی زیادہ بادشاہوں کی قبریں ہیں، تو اس سے آپ سمجھ جائیں کہ وہ شہر بادشاہوں کے اعتبار سے، سلطنت کے اعتبار سے کیسی حیثیت رکھتا ہے، چونکہ اتنا بڑا قبرستان ہے۔ تو اب جیسے وہاں پر بادشاہوں کی قبریں اتنی زیادہ ہیں، اسی طرح وہاں پر اولیاء کرام اور علماء کرام کی جو قبریں ہیں وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے تعارف اس لیے کروایا کہ ہمارا موضوع تاریخ ہے، اور ٹھٹھا جو ہے یہ ہمارے اس خطے کی تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ اور بہت سی یادیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اور ابھی بھی جیسے ہم جائیں گے، خیر ہمیں وہاں اندر جانے کا موقع نہیں ملے گا، ورنہ وہاں بادشاہوں کے بڑے بڑے قبے اور بڑے بڑے جو ان کے گنبد ہیں وہ بنے ہوئے، اور باقاعدہ موجود ہے کہ یہ فلاں بادشاہ، یہ فلاں بادشاہ، تو یہ اتنا تاریخی یہ شہر ہے۔ جیسے شاہجہاں بادشاہ ہے، وہ پورے مطلب بر صغیر کا بادشاہ تھا، تو اس کی خصوصی توجہ اس شہر پہ تھی، تو اس نے یہاں پر ایک مسجد بھی تعمیر کروائی جو آج تک قائم ہے، اور شاید اب ٹھٹھا کی پہچان کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور اسے شاہجہاں مسجد کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے بڑے بڑے مشاہیر کا اس شہر میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی یہ شہر بہت آباد اور بڑا نمایاں تھا۔ جیسے سندھ میں جو سلسلہ نقشبندیہ کے مؤسس کہیں گے ہم، ابو القاسم نقشبندی صاحب، ان کا مزار مبارک یہاں پر ہے۔ اسی طرح سے مخدوم آدم نقشبندی صاحب ہیں، اور بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں، اور ابھی بھی یعنی چھوٹا شہر تو نہیں، کم و بیش 10 لاکھ کی آبادی تو ابھی بھی ہے، اور 8000 اسکوائر کلومیٹر پہ محیط ہے یہ سارا ایریا۔ اچھا، ماشاء اللہ، زبردست۔ اتفاق کی بات ہے کہ مجھے کراچی میں آئے ہوئے کوئی 27-28 سال ہو گئے، لیکن میں پہلی دفعہ جا رہا ہوں۔ اچھا، یہ شاہجہاں مسجد وہی ہے نا جس میں وہ گنبد ہیں کہ وہ محراب کی آواز جو ہے وہ پوری مسجد کے اندر گونجتی ہے، یعنی کہ آج سے سینکڑوں سال پہلے بنی، لیکن اس کی خصوصیت یہ تھی کہ امام کی آواز جیسے پہلی صف کو سنائی دیتی تھی، ایسے ہی آخری صف کو سنائی دیتی تھی، بغیر لاؤڈ سپیکر کے سسٹم کے۔ جب اس کا ایجاد بھی نہیں ہوا تھا، اس کا وجود ہی نہیں تھا، تو یہ اس زمانے کے انجینئروں کا ماشاءاللہ یہ کمال تھا کہ اس طرح کا انہوں نے بنایا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہم نے حسن اسکوائر کو کراس کیا ہے، اور ابھی کراچی کا ایک مشہور روڈ ہے جو ایئرپورٹ روڈ کہلاتا ہے، کراچی کینٹ سے ایئرپورٹ کے درمیان، تو مشہور روڈ ہے، اس پر ہم سفر کرتے ہوئے نیشنل ہائی وے سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ صبح ٹھٹھا رواں دواں ہوں گے۔ جی مفتی صاحب، آپ کچھ تاریخ کے اعتبار سے شروع۔ تاریخ کا جو آپ نے کہا نا کہ تاریخ یعنی کہ کیا چیز ہے، اور اس کا جو ہے اس کے یعنی کہ جاننے کے فوائد کیا ہیں، یا اس میں جو بھی اس کے متعلقات ہوتے ہیں، تو دیکھیں تاریخ نام تو سیدھا سیدھا ہے کہ ماضی کے واقعات کا نام تاریخ ہے۔ جو ہمارا ماضی گزر چکا ہوتا ہے وہ ہماری تاریخ بن جاتا ہے۔ اب وہ فرد ہے تو وہ فرد کی تاریخ بن جائے گا، وہ قوم ہے تو وہ قوم کی تاریخ بن جائے گی، وہ معاشرہ ہے تو وہ معاشرے کی تاریخ بن جائے گی، وہ کلچر ہے تو اس کلچر کی ایک تاریخ ہوگی، کس طرح ڈیویلپ ہوا، کس طرح وجود میں آیا۔ تو تاریخ بنیادی طور پہ یہ ماضی کی یادوں کا نام ہے اور ماضی کے واقعات کا نام ہے، اور جب اسے باقاعدہ کمپائل کر لیا جاتا ہے تو پھر یہ ایک باقاعدہ وہ بن جاتا ہے، یعنی کہ ایک علم بن جاتا ہے۔
تو تاریخ کے حوالے سے یہ ہے کہ تاریخ کے اندر جو دلچسپی ہے انسان کی، یا جو اس کے پڑھنے کے پہلے اس کے پڑھنے کے فوائد کے اعتبار سے ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں تاریخ کا علم یہ ہمیشہ سے یہ قوموں کے پسندیدہ علوم میں شامل رہا ہے، اور اس کی ابتدا اس وقت سے ہے کہ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے. کیونکہ جب تاریخ کا معنی ہے ماضی کے واقعات، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے تشریف لائے تو ان کے زندگی کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. انسان وجود میں آئے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے انسان ہیں، تو اب انسانوں کی تاریخ شروع ہو گئی. یعنی اس سے پہلے کو آپ دیکھیں گے تو اسی روئے زمین کے اوپر جنات کی تاریخ ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اب انسانوں کی تاریخ شروع ہو گئی. پھر تاریخ انسانی کے واقعات کو ہم شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام فلاں جگہ اترے تھے، وہاں سے فلاں جگہ پہ آئے، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا فلاں جگہ اتری تھی، وہ وہاں سے یہاں تشریف لائیں. اچھا پھر ان کے ہاں اولاد ہوئی، اولاد کا سلسلہ یوں بڑھا. اچھا پھر اس کے اندر حابیل کابیل کا واقعہ. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ تاریخ ہے. تو اب اگر یہ تاریخ ہے اور یقیناً تاریخ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاریخ کب سے شروع ہوئی؟ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور تاریخ شروع ہو گئی. تو دنیا کے اندر جن علوم کی تاریخ ہے ان میں سب سے پرانے علوم میں سے علم تاریخ. اچھا ہاں یہ ہے کہ مرتب کرنے کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا، کہ وہ ایک بہت بعد کے اندر اس کا سلسلہ شروع ہوا. اچھا پھر تاریخ کے حوالے سے ایک اور آپ کو میں دلچسپ بات عرض کرتا چلوں جی کہ علم تاریخ کے واقعات کا لکھنا اور اسے جمع کرنا، اسے لوگوں تک پہنچانا، یہ ویسے تو کافی پرانا علم ہے، اور اس پر کئی یعنی کہ زمانہ قبل مسیح میں بھی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئیں. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ علم تاریخ کو جو مرتبہ کمال تک پہنچایا وہ مسلمانوں نے پہنچایا. اچھا، موسم کے لیے نئی بات ہوگی. یہ حیرت انگیز بات ہے، اور یہ واقعتاً نئی بات ہے، اور یہ ہمارے فخر کی بات ہے بے شک. کہ الحمدللہ مسلمانوں نے علم تاریخ کو مرتبہ کمال تک پہنچایا. ویسے تو آسمانی کتابیں بھی تاریخ پر مشتمل ہیں، لیکن چونکہ وہ تو خدا کی جو ہے وہ کتابیں ہیں، خدا کا کلام ہے، تو ہم اس سے ہٹ کر جو بات کرتے ہیں، یعنی موضوع کے اعتبار سے جو موضوع کے پراپر اعتبار سے جو فن تاریخ جسے کہا جاتا ہے نا، فن تاریخ جو اپنے عروج کو پہنچا. اچھا اس کی بنیاد کہاں سے بنی؟ اس کی بنیاد بنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے سے، آپ کے حالات و واقعات اور آپ کی زندگی کو بیان کرنے سے. اس سے علم حدیث وجود میں آیا، صحیح علم اصول حدیث وجود میں آیا. صحیح اصول حدیث میں اسماء الرجال کا علم، راویوں کا علم، یہ وجود میں آیا. تو اب جب یہ والا علم بنا نا، کہ مثال کے طور پہ اس حدیث کو روایت کیا امام مالک نے حضرت نافع سے، حضرت نافع نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو اب محدثین نے کیا کیا؟ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سارے ثقہ، صحیح معتبر، مستند، ان کی کسی بات پر یہ کلام نہیں ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے غلط بیانی کی. صحیح. لیکن صحابہ سے نیچے کی جو شخصیات ہیں نا، ان کو پرکھنا کہ ان کی زندگی کیسی تھی، ان کا کردار کیسا تھا، ان کی صبح و شام کیسی تھی، ان کا سچ کا بیان کیسا تھا، ان کا کلام کیسا تھا. تو اب محدثین نے کیا کیا کہ حضرت نافع کو جانچا انہوں نے کہ جناب یہ جو نافع ہیں تو یہ کیسے ہیں، معتبر ہیں یا نہیں. تو اب انہوں نے تاریخ وجود میں لا کے، یعنی ایک فرد، ایک راوی کی حالات زندگی کی چھان بین کی اور اسے منضبط کر لیا کہ یہ شخصیت ایسی ہے. اچھا اس کے بعد اگلے راوی ہیں حضرت امام مالک. اب امام مالک یہ کس پائے کے آدمی ہیں، یہ کیسے عالم ہیں، اور ان کی روایت کتنی معتبر ہے، ان کا حافظہ کیسا ہے. یہ میں نے ایک روایت کی مثال دی. صحابہ کرام سے جتنے تابعین نے روایت کیا، ہر تابعی کے حالات زندگی لکھے جانا شروع ہو گئے اور انہیں یاد کیا جانا شروع ہو گیا، اور یہ تاریخ چلنا شروع ہو گئی. اب صحابہ کرام جو ہیں، خود صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہے کہ صحابہ کرام پر جو کتابیں لکھی گئیں، اب وہ بیسیکلی اسے تاریخ صحابہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا، اسے تاریخ صحابہ کہیں. جو تاریخ صحابہ ہے اس میں 7,000 صحابہ کرام کے احوال ہیں.
वाह, 7,000! 7,000 یعنی تعداد 1,24,000 کے قریب ہے. क्या बात! ان میں 7,000 وہ ہیں کہ جن کے نام باقاعدہ کتابوں میں موجود ہیں، اور اس پر مسلمانوں کی بڑی بڑی عظیم کتابیں ہیں. الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، اصول الغابہ فی معرفت الصحابہ، اور اسی طرح کی چند ایک اور کتابیں. تو اب یہ دیکھیں، یہ ایک تاریخ وجود میں آ گئی. اچھا، پھر اس کے ساتھ دوسرا کیا ہوا کہ اب یہ راویوں کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اب دیگر بھی تاریخیں شروع ہو گئی. اب خلفاء کی تاریخیں شروع ہو گئی. تو مسلمانوں نے جو راویوں کی جانچ پرکھ کرنا، اس کا معتبر غیر معتبر ہونا، مستند غیر مستند ہونا جو ہے، اس سارے علم کو یوں کہہ لیں کہ واقعتاً پایا تکمیل تک مسلمانوں نے پہنچایا. اور اس کے بعد جو پھر تاریخ کی فلسفی اور تاریخ کے جو اصول تو پہلے سے بنتے آ رہے تھے، اب اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ایک ہے جمع تاریخ، کہ تاریخی واقعات کو جمع کر دیا گیا. ایک ہے ان کو پرکھنے کے طریقے، پرکھنے کے بھی اسماء الرجال اور اصول حدیث کے طریقے ہو گئے. تیسرے نمبر پہ کیا آیا؟ تیسرے نمبر پہ آیا کہ اب ان کے اوپر تبصرہ، تجزیہ کرنا، ان کا بیک گراؤنڈ، فور گراؤنڈ، اس کو چیک کرنا. اس کے لیے بھی جو سب سے پہلے مستند، معتبر اور بڑی اعلیٰ درجے کی کتاب لکھی گئی، وہ بھی مسلمانوں کی تھی، جس کا نام تھا مقدمہ ابن خلدون. اور یہ مقدمہ ابن خلدون وہ کتاب تھی کہ جو کئی صدیوں تک مغرب کی یونیورسٹیوں کے اندر سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب کے طور پہ ان کے نصاب کے اندر شامل رہی. یہ مسلمانوں کی کتاب تھی. اور آج بھی اس کتاب کو پڑھے بغیر علم تاریخ والوں کا گزارا نہیں. خواہ وہ مشرق کے تاریخ دان ہوں، وہ مغرب کے تاریخ دان ہوں، وہ ایشیا افریقہ کے ہوں، وہ یورپ آسٹریلیا کے ہوں، وہ اس کتاب کے اصولوں کو اپنے پیش نظر رکھیں گے. پھر بعد میں جب یہ سارا ایک علوم کے اندر یوں کہہ لے بھونچال آیا اور اس کے اندر بڑی تیزی سے ترقیاں ہوئیں، تو پھر انگریزوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا. لیکن انگریزوں کا کام بھی اگر کوئی پڑھتا ہے اور ساتھ میں مسلمانوں کی تاریخ کو دیکھتا ہے، تو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ اس علم میں انگریزوں نے مسلمانوں سے استفادہ کیا. مسلمانوں سے استفادہ کرنا نکال دیں تو ان کے کام کی کوئی بنیاد ہی باقی نہیں رہتی. تو یہ علم تاریخ وہ ہے. تو اب یہ جو علم تاریخ ہے، اس کو جو پڑھا جاتا ہے، پڑھنے کے پیچھے بہت سارے جو وہ اسباب ہوتے ہیں. جیسے ایک بہت بڑی چیز جس کا تعلق عام فرد کے ساتھ بھی ہے، جس کا تعلق قوم کے ساتھ بھی ہے، وہ ہے اپنی شناخت. یعنی انسان کے لیے بیسیکلی اپنی ذات جو ہے نا، یہ بڑی پیاری ہوتی ہے. ایسا ہی. اور ویسے بھی حقیقت یہی ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی ذات سے ہوتی ہے، جو عمومی اعتبار سے ہے. یعنی کہ ہمارے لیے ایک ہے حکم شریعت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کے محبت ہونی چاہیے، اور وہ الحمدللہ مسلمانوں کو ہوتی ہے. لیکن جو ہم عام مادی اعتبار سے چیزیں دیکھتے ہیں، تو اس میں انسان کے لیے سب سے زیادہ محبوب شے اس کی اپنی ذات ہوتی ہے. اب اپنی ذات اور اس کے متعلقات، اپنی ذات کے متعلقات میں اپنی شناخت بھی، ایسا ہی. کہ بھئی میری پہچان ہے کیا، میرا تعلق کس کنبے سے ہے، کس قبیلے سے ہے، کس شہر سے ہے، کس ملک سے ہے، کس خطے سے ہے، کس کلچر سے ہے. تو یہ مجھے پسند ہے، یہ مجھے محبوب ہوگا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مثال کے طور پہ آپ کا ایک عرصہ ساؤتھ افریقہ میں گزرا، ایسا ہی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ ساؤتھ افریقہ میں تھے، وہاں پر بھی اگر آپ کو کہیں کوئی بندہ ملے اور وہ بولے جناب میں پاکستانی ہوں، تو آپ یکدم ایک اپنائیت فیل کرتے نا اس کے لیے کہ اچھا یار پاکستان سے ہو آپ. تو اب آپ اس کے ساتھ، اچھا اب اس کے ساتھ اگر وہ آپ کو یہ بتا دے کہ جناب میں بھی کراچی سے ہوں، تو چونکہ آپ کراچی میں رہتے تو اب آپ کو اور زیادہ اس سے وہ ہوگا کہ یار یہ بندہ کراچی کا ہے بھائی، ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ کو اپنے کسی پیدائشی علاقے کا کوئی بندہ مل جائے اور وہ بتا دے کہ جناب وہ جو فلاں اسکول ہے نا اس کے پیچھے ہم رہتے تھے اور آپ اسکول کے آگے والی سائڈ پہ رہتے تھے، تو آپ بولیں گے بھائی صاحب آئے چائے پیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ انسان کو اپنی شناخت سے پیار ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر اپنائیت فیل کرتا ہے. تو تاریخ کیوں جانی جاتی ہے؟ اب میں اسلام کی تاریخ پڑھتا ہوں، اس میں اور بھی نیتیں ہوتی ہیں، صحیح. لیکن ایک اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ میری تاریخ ہے، واہ، یہ میرے دین کی تاریخ ہے. کیا بات. میں مسلمانوں کی تاریخ پڑھتا ہوں تو اس کے اندر میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے جو ہے نا وہ ہم مذہب لوگوں کی تاریخ ہے. اچھا، میں پاکستان کی تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھے ہوگا کہ یار یہ میرے وطن کی تاریخ ہے یہ. اچھا، میں اپنے شہر کی تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھے ہوگا یہ میرے شہر کی تاریخ ہے.
اچھا میں اپنے کلچر کی تاریخ پڑھتا ہوں، اگر میں پنجابی ہوں اور میں پنجابی کلچر کی تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھے یہ ہوگا یار یہ میرے پنجابی کلچر کی تاریخ ہے۔ اچھا اگر میں سندھی ہوں اور میں سندھی تاریخ پڑھتا ہوں تو مجھے یہ ہوگا کہ یار یہ میں چونکہ میں سندھی ہوں لہٰذا یہ میرے سندھی کی تاریخ ہے۔ میں اردو اسپیکنگ ہوں تو اب مجھے ہو سکتا ہے کہ جناب دلی اور ممبئی اور اتر پردیش یو پی مجھے ان جگہوں کی تاریخ زیادہ پسند ہو۔ اچھا اسی طرح برادریوں کا حساب ہوتا ہے۔ اب برادریوں کے اندر مثال کے طور پر ایک بندہ چوہان ہے تو اب اس کے سامنے اگر ایک کتاب لا کے رکھ دے نا کہ جناب تاریخ چوہان تو وہ بڑے شوق سے پڑھے گا نا کہ بھائی یہ تو اپنی ہے نا یہ تو ٹھیک ہے نا۔ اچھا آوان کی آپ لا کے رکھ دے تو وہ آوان کو بڑے شوق سے پڑھے گا، یہ تو جناب ہم بھی آوان ہیں، یہ آوان والے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے انسان کا تاریخ کے ساتھ ایک ذاتی تعلق۔ اچھا پھر اگر وہ کوئی بڑوں کی اولاد میں سے ہے، یہ تو نہیں کہ برادری کنبہ قبیلہ ہے، ایک ہے بڑوں کی اولاد میں سے۔ بڑوں کی اولاد میں سے یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی کو یہ پتا چلے کہ جناب یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے، واہ تو اب اسے شوق ہوگا کہ بھائی میں ذرا اپنے آبا و اجداد کو تو پڑھوں۔ صحیح، کوئی مغلیہ خاندان کا فرد ہے تو اس کو مغلیہ خاندان کی تاریخ اس لیے بھی زیادہ پسند ہوگی کہ وہ اپنے آبا و اجداد کو دیکھنا چاہتا۔ اچھا کوئی کسی بڑے شاعر کی اولاد ہے تو اس کو اس لیے پسند ہوگا کہ ذرا میں تھوڑا سا پڑھوں تو صحیح ہمارے والد گرامی اور ہمارے پردادا صاحب جو ہے نا وہ کس شان کے مالک تھے، وہ اس کو اس اعتبار سے پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو تاریخ کے ساتھ جو پہلی دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور یا جو اس کو پہلے پڑھنے کا مقصد آدمی کے سامنے آتا ہے وہ اس کا خود اپنی شناخت کو جاننا اور اپنی شناخت کا اظہار اور اس کے متعلقہ معلومات ہوتی ہیں۔ اچھا دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے تاریخ کے ساتھ کہ انسان تاریخ اس لیے بھی پڑھتا ہے کہ اسے واقعات اور حقائق کے ساتھ دلچسپی ہوتی۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی معلومات میں اضافہ ہو، اسے وہ چیزیں پتہ چلیں جو اسے معلوم نہیں ہے۔ تاریخ چونکہ اس کے سامنے ایک بہت وسیع دنیا لا کے رکھ دیتی ہے، لہذا انسان ان معلومات میں دلچسپی لیتے ہوئے ان کو پڑھتا ہے۔ اچھا تیسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے محدودیت سے زیادہ لامحدودیت کو پسند کرتا ہے۔ جو دنیا ہمارے سامنے ہے نا یہ محدود ہے، کیونکہ میں ایک گلی میں رہتا ہوں، ایک گھر میں رہتا ہوں، میرا گھر محدود ہے، میرا محلہ محدود ہے اور میری آفس کی دنیا محدود ہے۔ بہت تیر ماروں گا تو میں اپنے شہر میں نکل جاؤں گا، اس سے کچھ زیادہ کروں گا تو چلے میں 2-4 اور شہروں کی سیر کر لوں گا، لیکن یہ سب چیزیں بڑی محدود۔ لیکن تاریخ کیا ہے؟ تاریخ آپ کے سامنے اب سے لے کے حضرت آدم علیہ السلام کے تک کے زمانے کو کھول دیتی۔ ایسا ہی آپ کے سامنے آپ کے شہر سے ہٹ کر آپ کے ملک کے ہر شہر کو کھول دیتی۔ آپ کے ملک سے بڑھ کے آپ کے سامنے آپ کے پورے بر اعظم کو کھول دیتی۔ آپ کے بر اعظم سے آگے آپ کے سامنے پوری دنیا کھول دیتی۔ اچھا پھر آپ کی فیلڈ کی جتنی معلومات آپ کو ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ معلومات کا ایک میدان آپ کے سامنے کھل جاتا ہے۔ اچھا پھر جو ہے جس علم کے اندر آپ ہیں اس علم کے علاوہ اور نہ جانے کتنے علوم ہیں جن کی معلومات ملتی۔ تو یہ جو جستجو ہے، یہ جو طلب ہے اور یہ جو امپروومنٹ ہے اور یہ جو وسعت کی طرف سفر ہے اور یہ جو لامحدودیت کی طرف جانا ہے، یہ ایک انسان کا شوق ہے۔ صحیح، تو وہ اس کے لیے جناب پھر وہ زیادہ سے زیادہ جناب وہ پڑھتا ہے، سنتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا پھر جو ہے اس دلچسپی سے ہٹ کر تاریخ کا ایک بہت بڑا مقصد ماضی کے واقعات سے سبق لینا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ماضی انسانی تجربات کا ایک وسیع سمندر ہے جس سے آپ کو ہزاروں چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ عروج کے اسباب اور زوال کی وجوہات یہ آپ کو سب جو ہے نا یہ مل جاتی ہیں۔ تو جب آپ ماضی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ افراد کو دیکھتے ہیں تو افراد کے پروان چڑھنے اور زوال کا شکار ہونے، قوموں کے عروج پانے اور ان کا زوال کا شکار ہونے کا پتہ بھی چلتا ہے اور اس کے اسباب کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ اسباب ایک طرف تو آپ کو ماضی کے حوالے سے معلومات دیتے ہیں، دوسری طرف آپ کے مستقبل کی پلاننگ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ایسا ہی اور جو شخص اور جو قوم اپنے ماضی کو یاد رکھتی ہے اور اسے سبق لیتی ہے
ان کے آئندہ زوال پذیر ہونے کے اسباب کم ہو جاتے ہیں. صحیح. ویسے اگرچہ ایک وہ جملہ مشہور ہے، وہ بعض اعتبار سے صحیح بھی ہے، بعض اعتبار سے، ہر اعتبار سے نہیں. تاریخ کا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے سبق کوئی نہیں لیتا. اچھا، واہ. کیونکہ بندہ جب خود ان حالات میں پہنچتا ہے پھر وہ وہی حرکتیں کرتا ہے جو پہلے والوں نے کر چکے. صحیح. یعنی جیسے ایک اصول کیا ہے کہ جب اقتدار اور طاقت ہاتھ میں آتی ہے، جی. ٹھیک ہے، تو گردن میں سریا اور تکبر اور ظلم یہ اس فرد یا اس صاحب اقتدار کے اندر آ جاتے ہیں. اچھا، اب ایک بندہ ماضی کے بڑے بڑے پڑھتا ہے نا، نمرود کو پڑھا، فرعون کو پڑھا، حامان کو پڑھا، یا اور جو بھی دنیا کی تاریخ ہے اس میں پڑھا، تو جو وہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے یار میں ان چیزوں سے بچوں گا. ایسا ہی. لیکن جب وہ خود اسی منصب اور اسی جگہ پہ آتا ہے تو وہ سارے کے سارے وہی کام کرتا ہے جو پہلے والے نے کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں مزہ تو اسی میں ہے. تو اب وہ جب سارے کام وہی کرتا ہے تو وہ اسی انجام سے دوچار بھی ہوتا ہے جس انجام سے پہلے والا دوچار ہوتا ہے. اللہ. تو اب کیا ہے، تو یہ وہ ہے کہ ماضی کا سبق یہ ہے کہ ماضی سے سبق کوئی نہیں لیتا. تو آن سرٹن لیول یہ بات جو ہے وہ درست ہے. باقی ماضی سے سبق لینے والے بھی ہیں اور اس سے بہت اچھا جو ہے نا سمجھنے والے بھی. صحیح. اسی میں اسد بھائی کچھ میں بھی ایڈ کر دوں کہ چونکہ تاریخ جو ہے وہ ایک ماضی کی بات ہے، تو جو اپنے ماضی سے ہوشیار ہوتا ہے تو وہ اپنے حال پہ نظر رکھتا ہے اور اپنے حال کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب حال سنور جاتا ہے تو پھر فیوچر بھی بہتر ہو جاتا ہے. اچھا، جو لوگ اپنی تاریخ سے باخبر ہوتے ہیں نا اسد بھائی، وہ لوگ یا وہ قومیں اپنی زندگی میں ڈیسیجن میکنگ میں وہ دوسروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں، اور وہ فیصلے بھی کر جاتے ہیں کہ جو ماضی سے اگر وہ آگاہ نہ ہوتے تو وہ فیصلے نہ کرتے. اچھا، اس کی ایک بہترین مثال خود پاکستان کا قیام ہے کہ ہم اپنے ماضی سے آگاہ تھے کہ دین کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے ہم ایک مختلف قوم ہیں، اور ایک مختلف قوم ہونے کی وجہ سے ہمارا یہ ایک لیجٹمیٹ رائٹ ہے کہ ہمارے پاس ایک الگ سے ملک ہو جس میں ہم اپنے عقیدے، اپنے مذہب اور اپنے طریقے کے مطابق زندگی گزار سکیں. تو when one is informed about, when one knows his history, so he is able to make better decisions. اور پھر موسیٰ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو آئیڈینٹی کرائسس ہے آج ہمارے اس وقت میں، دور میں، people they have become confused کہ ہم کیا ہیں. اور وہ کنفیوژن ہر لیول پر ہے. عقیدے کے لیول پہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، اپنے کلچر کے لیول پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو لیکن اگر کوئی تاریخ کا مطالعہ رکھتا ہے تو اس کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کس قوم سے میرا تعلق ہے، اور میں کس عقیدے سے بلونگ کرتا ہوں. تو پھر یہ چیز جو ہے اس کی زندگی میں آئیڈینٹی کرائسس کو نہیں آنے دیتی، اور وہ اپنی قومی شناخت کے ساتھ جڑا رہتا ہے. جیسے عام طور پہ ایک ہماری پریکٹس ہے کہ خاندانی معاملات کے اندر جو خاندان کے بوڑھے ہوتے ہیں ان سے مشورہ لیا جاتا ہے اور اسے زیادہ معتبر شمار کیا جاتا ہے. ایسا ہی. وجہ یہ ہے کہ خاندان کی جتنی تاریخ ان کے سامنے ہوتی ہے نا، صحیح ہے. وہ دوسروں کے سامنے نہیں ہوتی. جب کہیں آپس میں رشتے کرنے ہیں تو ان کے سامنے ایک پوری تاریخ ہوتی ہے کہ ایسی ایسی جگہ رشتے کرنے میں، اس خاندان میں رشتے کرنے میں، ایسے لوگوں سے رشتے کرنے میں کیا فائدے ہیں، کیا نقصان ہیں. اچھا، اسی طرح اور زندگی کے بہت سے فیصلے، خواہ اپنا گھر ہی چینج کرنا ہے یا اپنی نوکری چینج کرنی ہے یا اپنا بزنس چینج کرنا ہے، تو جو خاندان کے بوڑھے ہوتے ہیں چونکہ ان کے سامنے ماضی کی تاریخ ہوتی، ایسا ہی. خاندانی تاریخ ہوتی، اپنے افراد کے مائنڈ سیٹ کی تاریخ ہوتی ہے، جس طرف موو کرنا ہے ان لوگوں کے طرز زندگی کی تاریخ ہوتی ہے، تو وہ اس کے مطابق جو ہے وہ مشورہ دیتے ہیں. اور اسی کو وہ کہا جاتا ہے نا، بھائی میں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ماضی کے تجربات نے مجھے سکھایا ہوا ہے اور میں جو جواب دیتا ہوں میں ان تجربات کی روشنی میں جواب دیتا ہوں. تو یہ بھی بیسیکلی ماضی ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے جس کو یوں لے کے چلا جاتا ہے. مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مختلف مواقع پر، مختلف موضوعات پر سلسلے دیکھیے، اپنے علم کو بڑھائیے، عمل کا جذبہ بیدار کیجیے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین، ہمارا سفر ابھی جاری ہے اور گفتگو کا سلسلہ بھی مزید رہے گا، لیکن ٹھٹھہ پہنچنے کے بعد ہم نے کچھ مزارات اولیاء پر حاضری دینے کی سعادت حاصل کی۔ اس ایپیسوڈ میں ان مزارات میں سے ایک کے مناظر آپ کو دکھائے جاتے ہیں۔ کسی ولی کے مزار پر حاضری بڑی سعادت کی بات ہے۔ کچھ مقامی اسلامی بھائی، کچھ ذمہ داران وہاں پر جمع ہو چکے تھے، ان سے بھی ملاقات کا سلسلہ ہوا، مزار پر حاضری دی، سلام عرض کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعائیں مانگی، فاتحہ خوانی کی، اور کچھ دیر وہاں پر گزارنے کے بعد آگے کا سفر جاری ہوا۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ، سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا، یہ التجا ہے کہ دیدار ہو مدینے